بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ماضی میں لاہور شہر انقلاب، سیاست اور سیاسی طریقوں کا مرکز رہا ہے۔ جو طریقے لاہور سے اٹھتی ہیں وہ طریقے کامیاب ہوتی رہی ہیں۔ اس وقت رات کے 9 بجے ہیں، سارا دن گزر گیا ہے، لاہور سے انقلاب کی ابھی تک کوئی خبر نہیں ملی۔ جین مندر لٹن روڈ سے خبر ملی ہے کہ 10-15 لوگ نکلے تھے، لیکن پولیس نے گرفتار کر لیا، جن میں حافظ ذیشان شامل ہیں۔ اس کے علاوہ اندرون شہر سے چند موٹر سائیکل سواروں کا قافلہ حالیہ حمزہ کی قیادت میں نکلا ہے اور وہ ابھی تک بتی چوک بھی نہیں پہنچ سکا۔ فی الحال لاہور سے کسی بڑے قافلے کی خبر نہیں ملی کہ کوئی بڑا قافلہ لاہور سے نکلا ہو۔ تاہم ابھی تک لاہور سے عوام نہیں نکلی۔ بتی چوک پہنچنے کی کال دی گئی تھی کہ بتی چوک لاہور کے جو پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں وہ سارے بتی چوک پہنچے اور وہاں پر پہنچ کر احتجاج ریکارڈ کروا دیا جائے گا۔ لیکن ابھی تک رات کے تقریباً 9 اور 10 کے درمیان کا ٹائم ہے، ابھی تک بتی چوک میں پی ٹی آئی کا کوئی ورکرز بھی نہیں پہنچ سکا۔ ملتان سے زین قریشی اور عامر ڈوگر صاحب نے گرفتاری دے دی ہے۔ فائنل کال تو لوریوں نے دفنا دی ہے۔ 2 کروڑ کی آبادی کا شہر لاہور ہے اور پی ٹی آئی کی قیادت لاہور سے چند 100 لوگ بھی نہ نکال سکی۔ بشرا بی بی کو پنجاب میں پی ٹی آئی کی اہمیت کا پتہ بہت پہلے چل چکا تھا، اس لیے کے پی کے میں سیاست کو تباہ کرنے کا پروگرام بنایا ہے اور کے پی کے میں ہی ڈیرا لگایا ہے۔ فیصل آباد میں پی ٹی آئی ورکرز اور پولیس کے درمیان کمالیہ انٹرچینج پر جھڑپیں ہوئی ہیں۔ پشاور کے جلوس کو بشرا بی بی اور علی امین گنڈا پور لیڈ کر رہے ہیں۔ سوائے پشاور کے باقی صوبوں اور شہروں میں فائنل کال بڑھ گئی ہے۔ ہزارے سے آنے والے قافلوں اور پولیس کے درمیان ہری پور اور اسلام آباد کے سینٹر میں جھڑپیں، پولیس پسپا ہو گئی ہے۔ پولیس سے لاٹھیاں اور پلاسٹک کی ڈھالیں چھین لی ہیں۔ مظاہرین کے پاس کلاڑیاں ہیں اور پی ٹی آئی مانسہرہ کی جو قیادت ہے وہ جنرل سیکرٹری پی ٹی آئی مانسہرہ عبدالشکور خان اور سینئر رہنما محمد نواز خان سواتی جلوس کو لیڈ کر رہے ہیں۔ صورتحال خون خرابے کی شکل اختیار کر سکتی ہے۔ راولپنڈی کے مقام پر پولیس اور مظاہرین میں جھڑپیں جاری ہیں۔ مظاہرین پولیس پر پتھراؤ کر رہے ہیں، تاہم ابھی تک لاہور سے عوام نہیں نکلی اور لوریوں نے عمران خان کی جو فائنل کال تھی اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے اور بہت صرف پشاور کے پی کے کہہ لیں، کے پی کے میں ایبٹ آباد، مانسہرہ، ہری پور وغیرہ وہاں سے لوگ نکلے ہیں اور پشاور سے جو قافلہ جس کو لیڈ بشرا بی بی اور علی امین گنڈا پور کر رہے ہیں
اس میں میڈیا کی اطلاعات ہیں کہ بہت زیادہ افغانی شامل ہیں، یا وہ لوگ شامل ہیں جن کو پیڈ کیا گیا، یعنی جن کو پیسے دے کر علی امین گنڈا پور ساتھ لا رہے ہیں، اور جو خفیہ مقام پہ پہلے پی ٹی آئی کے ورکرز رکھے گئے تھے اسلام آباد اور راولپنڈی کے گرد و نواح میں، ان کو پولیس نے گرفتار کیا ہے، اور بہت زیادہ تعداد ان میں افغانیوں کی ہے جو گرفتار ہو چکے ہیں۔ ابھی صرف ہزارے کے جو لوگ ہیں، ہری پور، مانسہرہ، ایبٹ آباد، بٹگرام، اگی، یہ لوگ جو آئے ہیں، ابھی ان کی جھڑپیں پولیس کے ساتھ جاری ہیں، اور جو قافلہ علی امین گنڈا پور جو ہے نا پشاور سے لا رہے ہیں، اس کا سامنا ابھی تک پولیس سے نہیں ہوا۔ اٹک پہنچیں گے تو ان کا استقبال وہاں پہ کیا جائے گا، اور یہ جلوس شاید کل شام تک جو ہے نا وہ اسلام آباد ڈی چوک میں پہنچیں، یا دن کو کسی وقت پہنچیں۔ فی الحال رات کو ڈی چوک میں پہنچنا بہت مشکل ہے، اور ڈی چوک کی سیکورٹی بہت سخت کر دی گئی ہے۔ صرف کے پی کے علاوہ باقی ہر جگہ پہ امن اور شانتی ہے، لیکن چونکہ پی ٹی آئی کی حکومت کے پی کے میں ہے، اور اس وقت بشرا بی بی مانیٹرنگ بھی کر رہی ہے، آگے علی امین گنڈا پور کی گاڑی ہے، اور اس کے پیچھے جو ہے بشرا بی بی کی گاڑی ہے جو جلوس کو لیڈ کر رہی ہیں، اور گنڈا پور جو ہے اس وقت پھنسا ہوا ہے، خان کا حکم اور بشرا بی بی کی نگرانی، ٹھیک ہے، لیکن حقیقت میں جو اس وقت صورتحال ہے وہ بہت زیادہ خراب بھی ہو سکتی ہے۔ بشرا بی بی اور عمران خان کو صرف لاشیں چاہیے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ نہ یہ ڈی چوک پہنچ سکتے ہیں، اور نہ ان کو ڈی چوک تک کسی نے آنے دینا ہے۔ جس طرح کا جو جھڑپیں ہو رہی ہیں، ہزارے سے جو لوگ آئے ہوئے ہیں، جس طرح سے وہ جھڑپیں کر رہے ہیں، اگر یہی صورتحال رہی، اسی طرح پشاور کے قافلے نے بھی مذمت کی، تو پھر حالات زیادہ کشیدہ ہو سکتے ہیں، اور ظاہری بات ہے کہ رینجر، ایف سی، پولیس اور فوج وہاں پہ موجود ہے، تو مجبوراً ان کو جو ہے نا پھر اللہ نہ کرے آگے سے سخت جواب دینا پڑ گیا تو اس میں جانی نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ اور عمران خان اور بشرا بی بی تو چاہتی یہی ہیں کہ لوگوں کی اولاد ہے نا، ان کے اپنے بچے تو ہیں نہیں، بیچ میں کوئی مر بھی گیا، کسی کو گولی بھی لگ گئی، کسی کا سر بھی پھٹ گیا، تو کیا ہوتا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس نے یہ کہیں گے جی عمران کے عشق میں جو ہے نا شہید ہو گیا، عمران کے عشق میں سر پھڑوا دیا اپنا، ٹھیک ہے، لیکن جو پیچھے ان کے غریب والدین ہیں، بزرگ والدین ہیں، مشکلات کا سامنا ان کو کرنا پڑنا ہے۔ اور ہمارے بڑی بری سی عادت بن گئی ہے نوجوانوں کی کہ انہوں نے بندے کا کریکٹر، کردار، اس کے کام، اس کی قابلیت کو نہیں دیکھنا، صرف عشق۔ ایک عمران کو اپنی ضد انا بنا لی ہے، اور ضد اور انا میں اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں۔ ہلکا سا اس نے ٹچ لگا دیا، اسلامی ٹچ لگایا ہے، او بھائی اس سے پہلے دین کی باتیں تو پوچھ لو، ٹھیک ہے یار۔ جو کلمہ صحیح نہیں پڑھ سکتا، جو ہے نا کیا کہیں آپ، اسے معلوم ہی نہیں ہے دین کے بارے میں کچھ۔ بشرا بی بی نے چند جو اسے آیتیں یا چند جو ہے نا الفاظ سکھا دیے ہیں، وہ اس نے سیکھ لیے ہیں۔ بشرا بی بی نے اس کو تسبیح پکڑا دی ہے، تو سارے بس جی یہ تو ولی اللہ ہو گیا، نعوذ باللہ۔ تو سوچیں، تھوڑا نہیں بہت سوچیں، اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے ملک کے لیے سوچیں۔ عمران خان صرف اور صرف آپ لوگوں کو
قربانی کا بکرا بنا رہا ہے۔ او بھائی، جس بندے نے 3.5 سال میں آپ لوگوں کو کچھ نہیں دیا، 15 سال سے کے پی میں وہ ان کی حکومت ہے، عمران خان کی حکومت ہے، 15 سال سے کے پی میں کیا ترقیاتی کام کے پی میں کیے ہیں، سوائے وہاں پہ یوٹیوبرز کو تنخواہیں دی ہیں، یوٹیوبرز کا گروپ بنایا ہے، ان کے پورا بریگیڈ بنایا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ لوگوں کے جو فنڈنگ، جو ترقیاتی کام کا پیسہ ہے، وہ جلسے جلوس اور یوٹیوبرز کے اوپر خرچ ہو رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ کیا اس نے وہ کارڈ دیا تھا، ایک تو صحت کارڈ دیا تھا، ایک دوسرا دیا کارڈ، وہ کارڈ دیے اور ان لوگوں کے پاس گیا ہے جن کو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور جن کو صحت کارڈ دیے وہاں پہ ایبٹ آباد، مانسہرہ، ہری پور، ہزارہ، پشاور، سوات، سوابی، کوہاٹ، بنو کر، وہاں پہ پرائیویٹ اسپتال بنے ہیں، اور وہ کارڈ پرائیویٹ اسپتالوں کے لیے بزنس کا وسیلہ بنے، اور جو وہاں کے سرکاری ہاسپٹلز ہیں ان کا حال آپ لوگوں کے سامنے ہے، آپ لوگ جاتے ہو وہاں پہ دیکھتے ہو، ٹھیک ہے۔ کنگ عبداللہ جو مانسہرے کا ہاسپٹل ہے، ادھر خلیفہ ہاسپٹل بنو میں جو ہے، ایوب میڈیکل کمپلیکس ہے، اور جو پشاور کے سرکاری ہاسپٹلز ہیں ان میں کیا ٹریٹمنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ تو تھوڑا نہیں بہت سوچو اور بہت سمجھو۔ آپ لوگوں کا جو فنڈ ہے، ترقیاتی فنڈ ہے، وہاں پہ خبر تو یہ بھی ہے کہ جی جن ٹیچرز کو وہاں پہ نوکریوں سے برطرف کیا گیا تھا ان کے ساتھ شرط رکھی گئی ہے کہ پہلے وہ لوگ جلوس میں شامل ہوں، وہ ڈی چوک تک پہنچے، پھر ان لوگوں کو جو ہے نا بحال کر دیا جائے گا۔ اور جتنی دیر ان لوگوں نے وہاں پہ احتجاج کیے، جلوس نکالے ہیں، تو یہ علی امین گنڈا پور نے ان کی وہ ٹھکائی کروائی ہے کہ رہ اللہ کا نام، اور آج کہتے ہیں کہ جی ہمارے اوپر جو ہے نا وہ تشدد نہ کیا جائے اور اس کی ذمہ داری حکومت پر ہوگی۔ تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، شکریہ۔